ناظرین، انٹرنیٹ کے استعمال میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے اسمارٹ فونز، لیپ ٹاپس اور وائی فائی جیسی ٹیکنالوجی موجود ہے، اور اس سے بھی آسان اور سستی ٹیکنالوجی یعنی 3G اور 4G ہے، جس کے ذریعے موبائل میں انٹرنیٹ کا استعمال مزید بڑھ گیا ہے۔ فیس بک کا استعمال نئی نسل کو نشے میں مبتلا کر رہا ہے۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نیشنل یوتھ اسمبلی آف پاکستان کے صدر حنان علی عباسی صاحب۔ حنان صاحب خوش آمدید کہیں گے، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ انٹرنیٹ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کے مثبت پہلو بھی ہیں اور نیگیٹو پہلو بھی ہیں۔ مثبت جو پہلو ہیں ان کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اور جو نیگیٹو پہلو ہیں ان کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اور نیگیٹو پہلو کو ہم کس طرح سے روک سکتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ سے معلومات۔ دیکھیے، جو انٹرنیٹ ایڈکشن ڈس آرڈر ہے، جس طرح آپ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک ہیمر کی مانند ہے، ہتھوڑے کی مانند ہے، اس سے آپ ایک اپنے فیوچر کی بلڈنگ کو جو ہے بلڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ڈسٹروائے بھی کر سکتے ہیں، اور کنسٹرکشن اور ڈسٹرکشن کا یہ جو راستہ ہے تعمیر اور تخریب کا، یہ آپ کی ہتھیلی کے اندر آ گیا ہے۔ انفارچونیٹلی جو اس وقت کا انٹرنیٹ یوزر ہے، آج کا جو انٹرنیٹ یوزر ہے، وہ ہم نے ایک اس کو آفاقی گاؤں میں اتار دیا ہے، وداؤٹ کسی اس کی کاؤنسلنگ کے، اس کو گائیڈنس دیے بغیر جو ہے ہم نے اس کو ایک بین الاقوامی دنیا اس کی ہتھیلی پہ دے دی ہے۔ اور آپ نے یہ چیز ابھی حالیہ سروے میں واضح ہوئی ہے کہ 16.1% جو انٹرنیٹ یوزرز ہیں وہ اسی طرز پہ انٹرنیٹ کو یوز کر رہے ہیں جس طرح ایک نشئی کی جو ذہنی حالت ہوتی ہے، اور اسی طرح یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس جو لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں اور وہ بے قابو ہیں، اور پیرنٹس بھی جو ہے وہ بالکل اس لحاظ سے خاموش ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ اپنے ہی ہاتھ سے جو ہے وہ اپنے بچوں کی جو مملکت ہے اس کو تباہ ہوتا دیکھ رہے ہیں، لیکن غیر محسوس انداز سے ان کو چیزوں کی سمجھ نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کے استعمال کے حوالے سے جو ایک بین الاقوامی کتاب ہے، عالمی شہرت یافتہ کتاب ہے، اس کا نام ہے ڈیجیٹل کوکین۔ ڈیجیٹل کوکین کے جو آتھر ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ بالکل جیسے نشے کے اندر، کسی بھی طرح کے نشے کے اندر مبتلا جو کسی نوجوان کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے، اسی طرح انٹرنیٹ ایڈکشن بھی اسی طرح سے آپ کی ذہنی سطح کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے۔ اب اس میں میں تو یہ کہوں گا، جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے، کہ اگر آپ نے اس کو اپنی پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ، اپنی ریسرچ کے لیے استعمال کیا تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک ویپن ہے آپ کے پاس، کہ جو ماڈرن ورلڈ کا اور جو ماڈرن ٹولز ان ٹیکنالوجی کے وہ آپ کو بہت بینیفٹ کرتے ہیں۔ لیکن اسی وقت جو ہے اس کا بے لگام استعمال جو ہے، خاص طور پہ جو آج کے پیرنٹس کو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہنا چاہوں گا کہ نیشنل یوتھ اسمبلی کے بیہاف پہ میں انٹریکشن کرتا ہوں پورے پاکستان کی یوتھ سے، ایلیٹ سے بھی کرتا ہوں اور لوور مڈل کلاس سے بھی کرتا ہوں، ہر طرح کے ذہنی سطح کے نوجوانوں کے اگر آپ نمونے لیں تو یوں لگتا ہے کہ تمام نوجوانوں میں یہ بات مشترک ہے کہ سب کے سب جو ہے وہ ذہنی سطح پہ جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے اس کے غلام ہو گئے ہیں۔ ہم نے کم سن بچوں کے ہاتھ میں موبائل فونز تھما دیے ہیں، تو یہ والدین کس حد تک اس عادت کو ڈیولپ کرنے میں ملزم ہیں؟ ایکچولی اب دیکھیے نا کہ کہتے ہیں کبا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا، یہ ایک ایسی دنیا آئی، اچانک سے آئی، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ ویسٹ میں سوشل میڈیا کو بطور مضمون پڑھایا گیا اور چھوٹے بچوں کو بتایا گیا کہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ مضمر موضوعات ہیں اور ان کی طرف نہیں جانا۔ انفارچونیٹلی آپ یہ دیکھیں تو چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں جو موبائل فون کا استعمال ہے اس کی اگر آپ نفسیاتی کیفیت دیکھیں تو وہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ بچے ایک امیجنری ورلڈ میں، ایک مصنوعی دنیا میں، بالکل ایک تصوراتی دنیا میں چلے جاتے ہیں، کھو سے جاتے ہیں، اور ان کا سوسائٹی کے ساتھ تعلق اور رشتوں کے اندر جو حساسیت کا معاملہ ہے وہ جو ہے اس طرح سے رسپونڈ نہیں کرتے جس طرح سے ہم اپنے بچپن، دیکھیے ہم لوگ فارچونیٹ تھے کہ ہماری تفریح جو ہے وہ آؤٹ ڈور ہوتی تھی، ان بچوں کی تفریح جو ہے وہ انڈور ہو گئی ہے، اور جو انڈور تفریح ہے وہ بڑی ڈینجرس ہے فزیکل فٹنس کے لیے بھی۔ اب دیکھیے کہ ان کی ہڈیاں جو ہے وہ اس سے ڈسٹرب ہو رہی ہیں، نظر ان کی بہت بیڈلی افیکٹ کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نفسیاتی نظام جو ہے ان کا دھرم بھرم ہو گیا ہے۔ اس میں یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے، اور جتنے بھی ڈیجیٹل ذرائع ہیں ان کو اسٹیٹ کی ایک پیٹرنیج میسر آ جائے، اور ریاست جو ہے چاروں صوبوں کے اندر ضلعی سطح جو جیسے EDOs کے ذریعے جو ہے وہ ان چیزوں کو، سوشل میڈیا کو بطور سبجیکٹ ہمیں پڑھانا ہوگا، اور خاص طور پہ یہ چیز دیکھنے میں ملی ہے کہ جن بچوں کو اس عمر میں، کچی عمر میں
اچھے پیرنٹس کی تربیت میسر آ جاتی ہے وہ موبائل فون کا بیجا استعمال نہیں کرتے. میں صرف ایک چیز پہ زور دوں گا کہ انٹرنیٹ کو بیڈ روم سے نکال دو. انٹرنیٹ کی بے لگام استعمال ہے اور بچے ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں ابتدائی ایج میں. جب وہ پیرنٹس کے سامنے انٹرنیٹ یوز کریں گے تو اس میں کوئی مضمرات نہیں ہے چونکہ وہ اپنی تحقیق کے لیے استعمال کریں گے یا تعلیمی کسی چیز کو ایکسپلور کرنے کے لیے کریں گے. لیکن جب وہ آپ دیکھیں کہ پہلے مائیں بچوں کو سلاتی تھی لوری دے کے, اب مائیں وائی فائی بن کر کے بچوں کو سلانے لگ گئی ہے. تو یہ ایک تغیراتی تبدیلی ہمارے معاشرے میں آئی ہے اور میرا خیال ہے کہ ذہنی سطح پہ اس معاشرے کو لیڈرز کی ضرورت ہے چونکہ لیڈرز کا ویژن ٹاپ ٹو باٹم منتقل ہوتا ہے. اور جب پاکستان کے اندر جو قائدین ہیں وہ تربیت کریں گے اس سمت, تو آپ ماضی میں دیکھیے تو معاوضہ تم جو ہے لوگوں کو ڈائٹ پلان بھی دیتے تھے اپنی قوم کو. تو میرا خیال ہے کہ میڈیا اس میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے کہ کس ایج تک یہی ٹیکنالوجی مضر ہے اور پھر کس ایج میں یا جب شعور کی ایک خاص سطح پہ انسان پہنچ جائے تو پھر وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. اب دیکھیے کہ میڈیا کا اتنا امپورٹنٹ کردار ہے کہ پہلے ایک محاورہ مشہور تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال, اب نیکی کر فیس بک میں ڈال. اب ایسے ذہنی سطح پہ بندے کو ڈس آرڈر لگتا ہے کہ فضول موضوعات پہ لوگ جو ہے انٹرنیٹ پہ بے لگام جو ہے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا ایک بہت بیڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں وہ چیزیں جو ہے ٹاک آف دی ٹاؤن بن جاتی ہیں جو مستند نہیں ہوتی. اور انٹرنیٹ کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے کہ جو ایک سیلابی ریلے کی طرح آپ کو موضوعات کی تصدیق یا تردید کا موقع نہیں دیتی بلکہ آپ کو جو ہے وہ ایک رو میں بھا دیتی ہے اور آپ کو یہ اتنا موقع نہیں دیتی کہ آپ اس چیز کو تصدیق کریں اور آپ شیئرنگ پہ اور ان چیزوں پہ چلے جاتے ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ ہونا کتنا ضروری ہے؟ ہم اگر فیس بک پہ نہیں ہیں تو بہت آر محسوس کی جاتی ہے کہ فیس بک آئی ڈی نہیں ہے آپ کی. نہیں, فیس بک تو مطلب یہ پوچھنا اور اس طرح سے اگلے آدمی کو ڈیگریڈ کرنا تو یہ بھی کسی حد تک اس کے استعمال کے رجحان کو بڑھا رہا ہے. نہیں, یہ چیز آپ کی صحیح ہے کہ فیس بک کا استعمال اس طرح سے آئی ڈیز بنانے کی حد تک برا نہیں ہے. آپ اگر ایک بندے کو کوئی کسی پازیٹیو یوزر کو دیکھیں تو وہ سوشل میڈیا کو بطور ویپن یوز کر رہا ہے. وہ اس طرح سے کہ دو دھاری تلوار ہے, ایک تلوار کی دھار جو ہے وہ پازیٹیوٹی کو اخذ کر رہی ہے اور وہ اس کے اندر امید اور امکان کو بڑھا رہی ہے. سے کہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ماضی میں تار کا زمانہ تھا, پھر ٹی سی ایس کے زمانے میں جب ہمارے پیرنٹس آئے تو وہ بڑے حیران تھے. اب ہماری جنریشن واٹس ایپ, وائبر اور اسکائپ سے شروع ہوئی ہے. اب یہ کہاں پہنچے گی اس کا کوئی شاید کہ ہماری اگلی نسلیں جو ہے ہم پہ مذاق اڑائیں کہ یار یہ کیا واٹس ایپ, وائبر, اسکائپ کی پیداوار ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ماڈرن ٹولز آف کمیونیکیشن ہے ان کو اڈاپٹ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے مضمرات جو ہیں ان کا ذہن کے اندر رہنا اور آپ کی جو ذہنی سطح ہے اس کو اتنا اکوپڈ ہونا چاہیے کہ تاکہ اس سیلاب کے اندر آپ بہہ نہ جائیں. بلکہ حنان صاحب وقت کا زیادہ تو باہر کیف ہے سوشل میڈیا پہ, اس پہ کیا ایسی علمی اور تحقیقی بات ہو رہی ہے؟ قریب بیٹھے اپنے والدین, بہن, بھائی, اساتذہ کرام ان سے بیگانہ ہوتے جا رہے ہیں. اچھا دیکھیے کہ دماغ کے اندر جو ایک نظام ہے نا جی, اور جسم اور دماغ کا جو نظام ہے اس میں ایک ڈوپامن جو ہے اس کو یہ افیکٹ کرتا ہے یہ انٹرنیٹ کا بیجا استعمال جو ہے. اور آج کی جنریشن آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ پہلے لکھتا ہوں میں کاغذ پہ مسائل لپنے, پھر صبر کے دریا میں بہا دیتا ہوں. چونکہ جو لوگ بھی اس کے استعمال کرتے ہیں وہ بالکل صابر ہی ہیں, چونکہ وہ ہر روز سمجھتے ہیں کہ آج میں چھوڑ دوں گا, کل چھوڑ دوں گا, پرسوں چھوڑ دوں گا, اور ہر سحر ان کو ایک نئی سحر کا پتہ سونپتی ہے اور وہ ہر روز انتظار کرتے رہتے ہیں. اور یہ ایک نشے کی طرح ہو گیا ہے کہ انٹرنیٹ یوزر جو ہے وہ اب ایک سافٹ نشے ہی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ بالکل بھی ایک گمنام سی دنیا میں کھو گیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہم نیشنل یوتھ اسمبلی کے بیہاف پہ بھی اس ڈیجیٹل کوکین کو جو ایک ڈیجیٹل ڈرگز کی صورت میں اب نوجوان نسل کے اندر سرائیت کر گئی ہے, تو اس کو جو ریوائول تھا رشتوں کا اور جو اس کی فزیکل فٹنس کا معاملہ تھا, اس کے اوپر جو ہے افیکٹو کیمپینز کی ضرورت ہے. حکومت کس حد تک چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتی ہے؟ ریاست کی کس حد تک ذمہ داری ہے کہ اس سیلاب یا اس راستے سے جو کچھ آ رہا ہے اس میں کس چیز کو روکنا چاہیے اور کسے نوجوانوں تک پہنچنے دیا جائے؟ اب دیکھیے کہ جو پورنوگرافی ہے, پاکستان انفارچونیٹلی سیکنڈ لارجسٹ جو ہے یوزر ہے اس کا, یہ ہماری ریاست کو اس سمت بہت سنجیدگی سے سوچنا ہوئے گا. اور ریاست کے سارے آرگنز جو ہے جب یہ دیکھیں گے, پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی دیکھے گا اور منصوبہ بندی کی وزارت دیکھے گی, اور یہ سارے جو ادارے مل کے جب کوارڈینیشن سے ایک ایفرٹ کریں گے, تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ جو ہم اپنے انٹرنیٹ یوزرز جو زیادہ ہیں 9% یونیورسٹیز میں انرولڈ بچے بچیاں ہیں, اگر ہم ان کو روکنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ پازیٹیوٹی کے ساتھ اس کا استعمال کریں, تو آپ یقین کریے کہ ہم جو ہے جو بین الاقوامی افاقی گھاؤں کے اندر جو ایک ماڈرن ٹولز ہیں ان کے اندر پازیٹیوٹی کے ساتھ
ساتھ ویب پیج ڈیزائننگ کے اندر کورل ڈرا کیونکہ ہمارا دوست ملک چین کئی سائٹس پہ پابندی عائد کر دیتا ہے اور کتنی بڑی آبادی ہے اور وہاں پہ باوجود اس کے جو ہے ترقی ہو رہی ہے، تو ہم کچھ سائٹس کو یہاں پہ بلاک اگر کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے؟ نہیں کیا ہے، ہماری وزارت نے پی ٹی اے نے جو ہے آئی ٹی کی جو وزارت ہے انہوں نے جو پروہیبٹڈ کانٹینٹ جس پہ تھا انہوں نے ایک ڈیفائن بھی کر دیا ہے. اب بارڈر جو سائبر کرائم لاز ہیں وہ بڑے زبردست ہیں اور بڑے انکریجنگ ہیں، ان کی ایگزیکیوشن جو ہے ضروری ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو خاص طور پہ یہ جو بچوں کی ذہنی صلاحیت کو اور ان کے اندر جو ایڈکشن والی ویب سائٹس ہیں جیسے وہ بلو ویو کا ایک سلسلہ چلا تھا، تو یہ اس طرح کی جو ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے سخت ترین ریاستی نگرانی کی ضرورت ہے. اور چائنا میں بھی جو ایک ریاستی نظام موجود ہے، ایک فائر وال، نیشنل فائر وال بنی ہوئی ہے، ان کی جو سی سی ٹی وی ہے جو دنیا کا سب سے بڑا براڈ کاسٹر ہے. میں چونکہ چائنا کے موضوع پہ میری کتابیں بھی ہیں دو جو ہے، تو چین سے برطانیہ تک جو کتاب ہے اس میں تحقیق کے دنوں میں مجھے بالکل واضح ہوا تھا کہ ان کے ہاں ایک ریاستی نگرانی کا نظام موجود ہے اور وہ نظام جو ہے وہ بہت افیکٹولی جو ہے یوتھ کو ایک ڈائریکشن دے رہا ہے کہ وہ پازیٹیوٹی کے ساتھ اس گلوبل ولیج میں اتریں اور چین کا جو سافٹ امیج ہے دنیا کے سامنے اس کو لا سکیں. بے شک وہ اپنی زبان کے اندر قائم ہیں. اب دیکھیے وہاں پہ گوگل نہیں ہے، آپ حیران ہوں گے یہ جان کے، ان کا بیدو ہے. اور اسی طرح سے جو ان کے ہاں ماڈرن ٹولز ہیں ٹیکنالوجی کے وہ چائنا کی ریاست کے اپنے کنٹرول میں ہیں. اور وہاں پہ میں نے پاکستان کے بیاف پہ اسپیچ بھی ڈیلیور کی اور یہ بڑا فارچونیٹ موقع تھا کہ اس لحاظ سے کہ وہاں پہ امریکن ڈیلیگیٹس بھی تھے، برطانوی بھی تھے، لیکن وہ سلیکشن صرف پاکستانی ڈیلیگیٹ کی ہوئی کہ ہم نے جو ہے اوور آل انٹرنیشنل کمیونٹی کا وہ کیا. تو میں چاہوں گا کہ جو نیشنل یوتھ اسمبلی کی سطح پہ جو ہم ایفرٹس کر رہے ہیں اس کو آپ کے جو ناظرین ہیں وہ ضرور وٹنس کریں. اور ہماری ویب سائٹ ہے www.nya.com.pk. چونکہ اتنی سرگرمیوں کا احاطہ اس مختصر سے اس میں تو ممکن نہیں ہے، لیکن سائٹ کے اوپر جب وہ جائیں گے تو ان کو کافی چیزیں ملیں گی اور وہ انہیں پتہ چلے گا کہ پاکستان کے نوجوان میں ابھی بھی امید اور امکان کی روشنی موجود ہے. بہت شکریہ حنان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمپریہنسو اور پریسائز ڈسکشن رہی آپ کے ساتھ. تھینک یو.